میرا نام سمینہ ہے اور آج میں ایک ماں آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے جا رہی ہوں جس نے میری راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ بھلا وہ عورت کیسے سکون سے رہ سکتی ہے جس کی 2 جوان بچیاں ہوں اور سر پر کسی مرد کا سایہ تک نہ ہو؟ شاید سکون میری قسمت میں لکھا ہی نہیں گیا۔ پہلے امی ابو نہ رہے تو بھائی کے در پر پڑی رہی جو ہمیشہ بھابھی کی زبان بولتا۔ بھابھی مجھے بھائی کے سامنے مارتی پیٹتی بھی تو بھی وہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ اسے لگتا کہ سمینہ کی ہی غلطی ہوگی ورنہ میری بیوی کہاں کچھ غلط کر سکتی ہے، اور اسی بات میں وہ غلط پر غلط کرتی گئی۔ جب میں بڑی ہوئی تو ان کے گھر کا سارا کام میرے ذمہ تھا۔ کوئی بھی تکلیف ہوتی مجھے وہ کام کرنا ہی کرنا تھا، اس کے بغیر راہ فرار کوئی نہیں تھا۔ میں صبح فجر کے وقت اٹھتی، بھینسوں کا کام کرتی، چارہ ڈالتی، وہاں سے گوبر اٹھا کر تھاپتی، پھر دودھ کا سارا کام، پھر ناشتہ، بچوں کے کپڑے استری کرنا، صفائی، دوپہر کا کھانا، بچوں کو ہوم ورک کروانا، شام کا کھانا، رات کی چائے اور پھر کچن صاف۔ اس سب میں مجھے تقریباً 12 بج جاتے اور پھر صبح 4 بجے اٹھ کر وہی روٹین۔ کبھی کبھی تو میں سسک کر رو دیتی کیونکہ زندگی بہت اذیت دینے لگی تھی۔ بھائی نے 1-2 مرتبہ میری شادی کی بات کی مگر بھابھی ہر بار ٹال کر کہہ جاتی کہ ابھی تو بچی ہے، یہ گھر سنبھالا نہیں جاتا تو کہاں شادی کے بعد سسرال کو سنبھال سکے گی۔ بھائی اس بات میں سر ہلاتے اور خاموش ہو جاتے۔ انہوں نے مجھے کبھی بھی بھائیوں والا پیار یا مان نہیں دیا تھا۔ گھر واپسی پر میں بس ان کی شکل دیکھتی رہتی کہ اب وہ مجھ سے پیار کریں گے یا تب، مگر وہ اب تب کبھی نہیں آیا۔ انہیں تو بھول چکا تھا کہ کوئی بہن بھی ہے یا اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی مجھ پر عائد ہیں، مگر نہیں، زندگی کی تمام تلخیاں مجھے اکیلے ہی کاٹنی تھی۔ ایک روز بھابھی بھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور بھابھی کا چھوٹا بیٹا گھر پر تھا۔ میں حسب معمول سارے کام کر کے جیسے ہی فارغ ہوئی وہ بچہ چارپائی سے گر گیا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ میں گھبرا گئی، جلدی اس کے سر پر کپڑا باندھا۔ اسی وقت بھابھی اور بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تو یہ حالت دیکھ کر گھر پر طوفان مچا دیا۔ بھائی اسے جلدی سے ساتھ والے کلینک لے کر گئے اور بھابھی رو رو کر اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ مجھے یہ بہت برا لگا کہ بچہ اچھا بھلا ٹھیک ہے، سانس لے رہا ہے، تو پھر ماتم کرنے کی کیا تک بنتی ہے۔ یہی بات میں نے بھابھی سے بول دی، بھابھی منا ٹھیک ہے، ایسے تو مت روئیں۔ بس یہ جملہ مجھے وہاں لے گیا جہاں کا تصور بھی میرے ذہن میں نہیں تھا۔ بھابھی نے اپنا ماتم چھوڑ کر مجھے خود کے وجود پر رونے کی وجہ دے دی۔ اس دن اس عورت نے مجھے بہت پیٹا، اتنا کہ پورے جسم پر نیل پڑ گئے اور پوری رات میں دکھتے بدن کے ساتھ روتی رہی۔ بچہ تو 2-3 دن تک تندرست ہو گیا مگر میرے دل پر جو زخم لگے وہ ساری عمر ویسے کے ویسے ہی رہے۔ بھائی آئے تو بھابھی نے انہیں بھی میری شکایت لگائی مگر اس میں خود سے تبدیلی کر کے، زیب دیکھیں آپ کی بہن کیا کہتی ہے، میں ماں ہوں، میں رو رہی تھی بچے کے لیے اور مجھے کہنے لگی بھابھی بس کر دیں یہ ڈرامے، اگر وہ مر بھی جاتا تو کیا ہو جانا تھا، آپ نیا پیدا کر لیتی۔ اس جملے نے بھائی کا خون بھی کھولا دیا اور اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ نہ کوئی فرار نہ ہی کوئی ہمدرد۔ اگلی صبح میں ویسے ہی نیم غشی کی حالت میں فرش پر لیٹی تھی جب بھابھی نے آ کر اٹھایا، اٹھو مہارانی، ناشتہ کون بنائے گا؟ بس اسی جملے کی کسر باقی تھی۔ بمشکل اپنی تمام ہمت مجتمع کرتے میں بازوؤں کے بل اٹھی اور خود کو گھسیٹتی ہوئی واش روم تک لے گئی۔ اگلے 5 منٹ بعد میں چولہے کے پاس بیٹھی روٹیاں بنا رہی تھی جب مجھے چکر آیا اور میرا بازو توے پر لگ کر بری طرح جھلس گیا۔ وہاں بھی کوئی تھامنے والا نہیں تھا، الٹا بھابھی کے تانے شروع ہو گئے کہ ڈرامے کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ میرا پل پل وہاں اذیت میں گزر رہا تھا اور اذیت حد سے سوا تھی۔ اس واقعے کو ہفتہ ہو گیا جب میں صحن میں بیٹھی گندم صاف کر رہی تھی۔ اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ تھی مگر بھابھی کا بتایا کام مجھے ہر حال میں ہی کرنا تھا۔ تبھی باہر ایک امرود بیچنے والا آیا جس کی آواز سن کر میرا دل امرود کھانے کو للچا اٹھا۔ میں نے چپکے سے اندر دیکھا تو بھابھی سو رہی تھی، سو چپ چاپ تھوڑی سی گندم ایک برتن میں ڈالی اور باہر سے امرود خرید کر کھا لیے۔ وہ پھیری والا بالکل جوان تھا اور خوبصورت بھی تھا مگر میرے سامنے جاتے ہی وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور ماہرانہ انداز میں مجھے امرود کاٹ کر دیے۔ میں نے سوچ لیا تھا اس گھر میں رہنا ہے تو تھوڑی بہت چالاکی، جھوٹ اور مکاری سے ہی کام لینا ہوگا، ورنہ بھابھی تو میری ہڈیوں کا سرما بنا کر وہ بھی آنکھوں میں لگانے سے گریز نہیں کریں گی۔ یہی سوچ کر میں نے ایک پرانے سے تھیلے میں کچھ گندم چھپا کر رکھ دی۔
अब रोज दोपहर को छुप कर अमरूद खाती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी उस फेरी वाले से वाकफियत बढ़ती गई और हम में दोस्ती हो गई। शायद मैं ऐसा कभी ना करती, मगर जितनी कैद और अजियतनाक मेरी जिंदगी को बना दिया गया था, कहीं ना कहीं तो मुझे भी फरार हासिल करना था ना। अगर मुझे अच्छा माहौल मिला होता तो शायद मैं ऐसा कभी ना करती और एक अच्छी जिंदगी गुजारती, मगर मेरी जिंदगी को ही गुजारने लायक नहीं छोड़ा गया था। अब भाभी भी मुझसे उकता गई थी। उन्हें मेरा कमरा चाहिए था। बकौल उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और समीना को स्टोर में शिफ्ट कर देना चाहिए। जहां इतनी बातों पर मैंने मुंह से भाप नहीं निकाली, वहां चुपचाप मैं स्टोर में शिफ्ट हो गई और उसी काट कबाड़ को अपना महल बना लिया। अब मैं बाकी काम भी करती थी, मगर वो सब इतने महसूस नहीं होते थे, क्योंकि अब सुफियान के मुतालिक ही सोचती रहती पूरा दिन। दुनिया के लिए फेरी लगाता होगा, मगर मेरे लिए वो किसी शहजादे से कम नहीं था जो एक मुकीद शहजादी को छुड़वाने आता है। सुफियान के अम्मी अब्बू नहीं थे, एक बहन थी मेरे जितनी, सो उसे मुझसे शादी पर कोई रुकावट या एतराज नहीं था, जबकि मेरे पास रुकावट और एतराज दोनों ही भाई भाभी की शक्ल में मौजूद थे। मैं चाह कर भी उन्हें इसके लिए कभी कायल ना कर पाती और ना ही भाभी कभी मेरी शादी होने देती। मैंने घर से भागने का फैसला कर लिया और कभी वापस यहाँ लौट कर ना आने की कसम भी खा ली। भाई और भाभी एक शादी में गए हुए थे और मैं घर पर अकेली थी। उन्होंने ना मुझे शादी में ले जाने की ज़रूरत समझी, ना ही मुझे चाहत थी। सो उनके जाते ही अपने 2-4 जोड़े मैंने एक बैग में डाले। अम्मा मेरे लिए 2 चूड़ियाँ छोड़कर गई थी। भाई की अलमारी की चाबी का तो इल्म था, सो वहाँ से वो चूड़ियाँ उठाईं और बाकी कुछ ज़रूरत का सामान। उस दिन दोपहर के बजाय सुफियान बहुत जल्द सुबह के वक्त ही आ गया था। मैं चूंकि भाई के जाते ही तैयारी करके बैठी थी, सो बड़ी सी चादर में खुद को ढांपा और चाबी पड़ोसियों को पकड़ा दी कि भाई आए तो उनको ये दे देना। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो बता दिया कि घर छोड़ कर जा रही हूँ। मेरी बात पर वो हमसाई हक्का बक्का मेरी शक्ल देखे गई, मगर मैं आज खुद को बहुत बहादुर महसूस कर रही थी। हर बात को पसे पुश्त डालकर सुफियान से थोड़ा दूर होकर चलने लगी। तकरीबन 1 घंटे बाद हम दोनों उसके छोटे से घर में पहुंचे, जो बहुत जल्द मेरा हो जाने वाला था। सुफियान की बहन का नाम रुकैया था। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई और मेरे आने से पहले ही मज़ेदार सा खाना तैयार करके बैठी थी। उस वक्त मुझे अम्मा अब्बा की बहुत याद आ रही थी कि भला अपना हक पाने के लिए मुझे इस इंतहा पर भी जाना था। मगर खैर, आंसुओं को हलक में ही उतार कर खाना खाया और हम तीनों मिलकर अदालत पहुंच गए। अगले 2 घंटों में हमारा निकाह हो चुका था और वो समीना जिसकी कोई पहचान नहीं थी, आज अपने शौहर की इज्जत बने सर फख्र से उठाए खड़ी थी। मुझे ये सब कुछ इतना आसान नहीं लगता था, मगर आंखें झपकते ही ये सब हो जाएगा, इस बात का भी इल्म नहीं था। मैं बहुत खुश थी, ऐसी खुश कि मुझे सचमुच इल्म नहीं था कि खुशियां ऐसी भी होती हैं, रूह को सरशार कर देने वाली। जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी, बहुत प्यारी। अब भी मैं वो सब काम करती जो भाभी के घर मुझे करने पड़ते थे, मगर उन कामों में दर्द था, अजियत थी, रूह को पल पल जख्म लगते थे। लेकिन जो काम मैं अपने घर में कर रही थी, उनमें खलूस था, चाहत थी, मोहब्बत थी। रुकैया को मैं कुछ भी न करने देती और सारा काम अपने हाथों से करती। वो भी चंद ही दिनों में मेरी गिरविदा हो गई थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था और वो सारा सारा दिन पढ़ाई करती रहती, और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी स्कूल में बगैर ट्यूशन के पढ़ने के बावजूद वो टॉपर थी। उसने मैट्रिक कर ली तो सुफियान रुकैया के लिए रिश्ता ढूंढने लगा। मुझे अभी वो छोटी लगती थी, मगर मैं इस मामले में नहीं बोली, क्योंकि मुझे अपना वक्त याद आ गया जब मेरे भाई मेरी शादी करना चाहते थे और भाभी ने ऐसा नहीं होने दिया था। सो मैं भी चुप कर गई कि कहीं रुकैया मेरे खिलाफ दिल में कोई गिराह न लगा ले। उसके इम्तिहानात होते ही हमने एक अच्छी जगह देखकर रुकैया की शादी कर दी। मैं अब घर में बिल्कुल अकेली होती थी, हर वक्त दिल घबराता था, लेकिन ये तन्हाई भी खुदा ने मुझे अपनी रहमतों से नवाज कर ख़त्म कर दी। मेरी 2 जुड़वां बेटियां हुई थीं। दोनों में कुछ पेचीदगी के बायस 1 घंटे का फ़र्क था, मगर जो भी था, मेरी तन्हाई का सहारा मिल गया था। बेटियों के पैदा होने की खुशखबरी सुनकर हम दोनों ही बहुत खुश थे। सुफियान के तो पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे जब उनके हाथों में 2 नन्ही कलियां थमाई गईं। इसी खुशी में वो मिठाई लेने बाहर गए तो कभी नहीं लौटे। उनकी उम्र बस बेटियों को देख लेने तक ही थी। एक तेज रफ्तार ट्रक उन्हें कुचलता हुआ चला गया
اور وہ اپنی آخری سانسیں سرد سڑک پر پڑے لے رہے تھے۔ اس ہسپتال میں ایک نرس ہمارے محلے کی بھی تھی اور مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ شدید خبر سن کر میرا ذہن ہی معوف ہو گیا اور اگلے 2 دن تک میں ہوش میں نہیں آئی۔ اسی نرس نے میری دیکھ بھال کی اور میری بچیوں کو سنبھالا۔ بہت بہت مشکل وقت تھا وہ۔ اگر ابھی بھی سوچوں تو پورے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ جاتا ہے، اور سفیان کا ہنستا مسکراتا چہرہ مجھے دھاڑے مار مار کر رونے پر مجبور کرنے لگتا ہے۔ سفیان کے بعد جینا بہت مشکل تھا، مگر اس بات کی ہمت مجھے اپنی بچیوں کی جانب دیکھ کر ملتی۔ جب ان کی شکلیں دیکھتی تو ادراک ہوتا کہ ان کے پیٹ بھی پالنے ہیں۔ سو چپ چاپ ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے صبح سویرے گھر سے نکل جاتی۔ سفیان کے جانے کے بعد رقیہ 2 ہفتے میرے پاس رہ کر گئی، مگر پیچھے اس کا بھی گھر بار تھا۔ آخر وہ بھی کب تک مجھے دلاسا دیتی؟ اوپر سے وہ امید سے بھی تھی، سو اسے اپنے سسرال جانا پڑا۔ پہلے چند مہینے تو میں نے ڈر ڈر کر گزارے۔ رات میں کئی مرتبہ اٹھ کر اپنے چھوٹے سے گھر کا دروازہ دیکھتی، کہیں غلطی سے کھلا تو نہیں رہ گیا۔ اگر چھت پر کبھی بلیاں بھاگتیں تو شور پیدا ہوتا، جس کے بعد میں پوری رات جاگتے ہوئے گزار دیتی کہ آیا چھت پر کوئی تاک لگائے نہ بیٹھا ہو۔ دن کے اجالے میں بھی گھر کے دروازے کو تالا لگا کر رکھتی۔ بچیاں چھوٹی تھیں، انہیں میں گھر پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اور نہ ہی کہیں کام کاج پر۔ ایک ہوتی تو پھر بھی ٹھیک تھا، مگر 2 بچیوں کا ساتھ بڑا کٹھن تھا۔ اپنی ماں کی 2 چوڑیاں جو میں گھر سے بھاگتے وقت اٹھا لائی تھی، قریب ہی ایک سنارے کو بیچ دی۔ وہ چوڑیاں اچھے وقتوں کی بنی ہوئی تھیں، جن کا مجھے اچھا خاصا معاوضہ مل گیا، جو میرے اس برے وقت کے لیے کافی تھا۔ گھر میں ضرورت کا ہر سامان تو موجود ہی تھا، بس کھانے پینے کی فکر تھی۔ سو میں ان پیسوں میں سے ہی سارا خرچہ پورا کرتی۔ اوپر سے رقیہ بھی وقتاً فوقتاً مجھے پیسے دیتی رہتی۔ وہ پیسے لینے کا میرا دل تو نہیں کرتا تھا، مگر جب تک بچیاں بڑی نہیں ہو جاتی تب تک مجھے گھر رہ کر ہی ان کا خیال رکھنا تھا۔ مگر مجبوری کا نام زندگی۔ میں نند کی مدد لینے پر شرم محسوس کرتی بھی تو اسے خودداری تک نہ پہنچنے دیتی۔ وہ وقت کھینچ تان کر گزرا، مگر گزر گیا۔ لوگوں کی 1000 باتیں، سینکڑوں گھورتی نگاہیں، جس کو جو بہتان ملتا بغیر ہچکچاہٹ کے مجھ پر لگا دیتا۔ بچیوں کی ماں تھی، صرف چپ کر کے ہی زندہ رہ سکتی تھی، سو چپ رہی۔ جب بچیاں سال بھر کی ہوئیں تو اپنی گلی میں ہی ایک گھر کی صفائی کرنے لگی۔ دونوں بچیوں کو صبح سوتے چھوڑ کر میں جلدی سے سارا کام کراتی اور واپس آ کر انہیں کھلا پلا دیتی۔ اس گھر میں بہت کم ملتا تھا، مگر میرے لیے یہ بھی غنیمت تھا، بلکہ بہت زیادہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے جب بچیاں 3 سال کی ہوئیں تو اب ہمارا خرچہ بھی بڑھ چکا تھا، اور گھر بیٹھنے سے بھی گزارا نہیں تھا۔ میں نے ایک سرکاری اسکول میں میڈم کی منت کر کے آیا کا کام کرنے لگی، اور وہیں اپنی بچیوں کو بھی لے جاتی۔ ابھی چونکہ وہ چھوٹی تھیں، پڑھ لکھ نہیں سکتی تھیں، لیکن سارا دن میری نظروں کے سامنے رہتی اور میں ان کا خیال کرتی۔ ایسے میں ان کے دماغوں میں بھی پڑھائی کی شدھ بدھ داخل ہونے لگی۔ آیا کی نوکری بھی ٹھیک تھی، سارا دن بچوں کا خیال رکھنا، لیکن اس اسکول میں تو میں ہر وقت اپنی بچیوں کا ہی خیال رکھتی۔ سفیان کی خواہش تھی کہ اس کے بچے بہت زیادہ پڑھیں اور خود کو اس زندگی سے نکل کر پڑھے لکھے لوگوں کی زندگی میں شامل کریں۔ میری بچیاں اب 4 سال کی ہو چکی تھیں۔ ایک روز میں ایسے ہی اسکول میں بچوں کو سنبھال رہی تھی جب بھابھی وہاں آئیں۔ تب معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی بھی یہیں پر پڑھتی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھا میری طرف آئیں اور بھرے اسکول کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ لگا کر گالیاں نکالنے لگیں۔ وہ بچوں کی بریک کا وقت تھا اور پورا اسکول میری اس بے عزتی کا گواہ تھا۔ بھابھی نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ میری پچھلی ساری زندگی کو وہاں کھڑے تمام بچوں کے سامنے تار تار کر دیا۔ میری بچیاں بھی انہی سب بچوں میں کھیل کود رہی تھیں۔ بھابھی کے تھپڑ لگاتے ہی میرے پاس آ گئیں۔ اس عورت نے مجھ پر جتنے الزام لگانے تھے لگا لیے، لیکن میری بچیوں کو دیکھتے ہی بپھر کر انہیں بھی مارنے کو لپ کی۔ لیکن صد شکر اس تماشے کی خبر کسی نے میڈم کو کر دی تھی۔ وہ خود ہی باہر آ گئیں اور اس مزید بڑھتے تماشے کو روک کر مجھے اور بھابھی کو اپنے دفتر میں بلایا۔ بھابھی نے وہاں بھی کوئی شرم یا لحاظ ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور چلا چلا کر میری کردار کشی کرتی رہی، جبکہ میں چپ چاپ ایک جانب اپنی دونوں بچیوں کو لے کر کھڑی تھی۔ پھر وہی ہوا جو ہونا طے تھا۔ میڈم نے بھابھی کی بیٹی کو اسکول سے نکال دیا۔ ان کے مطابق وہ ایسی عورت کی بچی کو تعلیم نہیں دے سکتی جس کی ماں کو ہی کسی تعلیمی ادارے کی عزت کا خیال نہ ہو۔ ساتھ ہی مجھے بھی نوکری سے نکال دیا۔ اگر وہ ایسا نہ بھی کرتی تو میں خود ہی نوکری چھوڑ دیتی۔
مجھے اپنی بچیوں کے لیے سر جھکانے کا باعث نہیں بننا تھا۔ میرے جاتے وقت میڈم نے مجھ سے معذرت کی، لیکن وہ بھی اپنی جگہ درست تھی۔ بھلا اس آیا کو کیسے رکھتی جس کا پورے اسکول کے سامنے تماشا بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس عورت نے میرا سہارا چھین لیا، میری بچیوں کے حلق میں اترتے نوالے چھین لیے۔ اسے تو اور بہت اسکول مل جانے تھے اپنی اولاد کے لیے، مگر میرا اور میری اولاد کا کیا؟ واپسی کے قدم اٹھاتے ہوئے بس اسی طرح کے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں چپ چاپ گھر واپس آ گئی، لیکن یہی تو خدا کی قدرت ہے، جب آپ کے لیے ایک راستہ بند ہو رہا ہو تو دوسرا خود بخود ہی کھل جاتا ہے۔ شام کو رقیہ مجھ سے ملنے چلی آئی۔ میں نے ہمیشہ اس کی خوب آؤ بھگت کی تھی، کیونکہ میری مرحومہ اماں کہتی تھیں مہمانوں کو اپنی بساط سے بڑھ کر کھلاؤ تاکہ ان کے حصے کی برکت بھی تمہارے کھانے میں داخل ہو جائے۔ سو جتنے پیسے تھے ان سے جا کر میں کٹے کا گوشت لے آئی اور تندور سے روٹیاں بنوا لی۔ مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ کل ہم کیا کھائیں گے، کیونکہ رزق کا وعدہ خدا نے خود کیا تھا، سو یہ میری پریشانی کا حصہ نہیں تھا۔ بھابھی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ میری بات کا مان رکھیں تو۔ رقیہ نے ایسی بات تو کبھی بھی نہیں کی تھی، سو میں بھی اس کے قریب کھسک آئی۔ ہاں رقیہ، بولو، آج تک تم نے ایسے تو کبھی اجازت نہ مانگی۔ بھابھی، آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے یا یقیناً لگے گا، مگر آپ کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ میں نے اسے صاف صاف بات کرنے کا کہا کہ بلا وجہ پہیلیاں مت بجھواؤ اور جو کہنا چاہتی ہو وہ کہو، جس پر وہ دھیرے سے بولی، بھابھی آپ شادی کر لیں، میری نظر میں رشتہ ہے۔ رقیہ کی اس بات پر میں جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ بھلا سفیان کے جانے کے بعد میں کسی اور سے شادی کی خواہش کیسے کر سکتی ہوں؟ دیکھو رقیہ، تم میری پوری زندگی سے واقف ہو، مگر میں نے نہ ایسا کبھی سوچا ہے، نہ ہی مجھے کوئی خواہش ہے۔ میں نے خفگی سے کہا۔ مجھے حقیقتاً اس کی بات سے دکھ ہوا تھا۔ بھابھی، مجھے پتہ چلا آج جو کچھ اسکول میں ہوا، وہ ادھر ایک استانی میرے محلے میں رہتی ہے، اپنے بچے کو اس کے پاس ٹیوشن چھوڑنے گئی تو اس نے بتایا، اسی لیے میں بھاگی بھاگی آپ کے پاس چلی آئی۔ اب آپ کے میکے والے اسی شہر میں رہتے ہیں، بہت بار ان سے آپ کا ٹکراؤ بھی ہوگا، پھر ایسے میں اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کیسے کر سکیں گی آپ؟ رقیہ کی بات میں دم ضرور تھا، مگر میں دوسری شادی کر کے اپنی بچیوں کے مستقبل کا خطرہ نہیں مول لے سکتی تھی۔ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، مجھے اسی طرح رہنا تھا۔ رقیہ، تمہاری بات تو درست ہے، مگر میں شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر کبھی دوسرے شہر منتقل ہونے کا موقع ملا تو ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گی، لیکن مجھے معاف کر دو، میں تمہاری اس خواہش کا مان نہیں رکھ سکتی۔ میری بات پر وہ چپ ہو گئی اور گھر واپس چلی گئی، لیکن اگلی صبح چہکتی ہوئی دوبارہ سے وہاں موجود تھی۔ دیکھیں بھابھی، جب انسان اجلے دل سے کچھ کرنے کا عہد کر لیتا ہے تو قدرت اس کے لیے خود راستے بناتی ہے۔ میرے شوہر کو ان کے جاننے والوں نے ایک عورت کا کہا ہے جو ڈے کیئر میں بچوں کو سنبھال سکے، اسے وہیں رہائش ملے گی اور تنخواہ بھی گزارے لائق ہے، مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نوکری دوسرے شہر میں۔ اب آپ ایک دفعہ وہاں چلی گئیں تو دیکھیے گا مزید راہیں بھی کھل جائیں گی۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا اور اگلے روز ہی ہم دوسرے شہر میں تھے۔ اب تو بچیوں کا بھی مسئلہ نہیں تھا اور اس نوکری کا تجربہ بھی تھا میرے پاس، تو بڑا سکھ رہا۔ روزانہ مائیں اپنے بچے صبح کے وقت چھوڑ جاتی اور واپسی پر اپنے بچوں کو لے جاتی۔ کچھ جو اپنے بچوں کے معاملے میں بہت حساس تھیں، وہ اکثر مجھے ٹپ کے طور پر پیسے بھی دے جایا کرتی تاکہ ان کے بچوں کا زیادہ خیال رکھوں۔ رہائش تھی، تنخواہ بھی تھی، صرف کھانے کا خرچ تھا، وہ بھی بھلا ہم اتنا کتنا کر لیتی آخر۔ دن اچھے گزرنے لگے اور میں نے اپنی بچیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک روز میری دونوں بچیاں کچھ نہ کچھ بن کر ہی دم لیں گی۔ بلا شبہ میں پڑھی لکھی نہ تھی، مگر مجھے بہت شوق تھا اپنی بچیوں کو پڑھانے کا۔ سو روز شام کے وقت ان کے بستے کھلوا کر ان سے ہوم ورک کرواتی یا انہیں لکھتے ہوئے دیکھتی تو بے اختیار میری آنکھیں بھیگ جاتی اور سفیان کی یاد ستانے لگتی۔ سب کہتے ہیں بیوہ ہے جی لے گی، مگر میں آپ سب کو بتاتی ہوں، بیوہ یا طلاق یافتہ دونوں کے لیے جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہر روز پل پل مرتی ہیں اور پل پل جیتی ہیں۔ بات بات پر انہیں اپنے ماضی کا کوئی نہ کوئی قصہ یا جملہ یاد آتا ہے۔ سفیان کی اچانک موت پر تو میں بالکل پاگل ہی ہو گئی تھی، مگر اب جا کر کچھ سنبھلی تو اپنی بچیوں کی پیاری پیاری حرکتیں دیکھ کر پھر سے اس کی یاد آتی۔ ایسے ہی کرتے کرتے میری بچیاں کب بڑی ہو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ اسکول کے بعد میں نے ان کا داخلہ کالج میں کروا دیا۔ میں ابھی بھی وہیں ڈے کیئر میں کام کرتی تھی۔
سفیان کا گھر میں نے رقیہ کو دے دیا تھا، میں کیسے اس کی چیز پر اپنا حق جماتی؟ اس کے شوہر نے کاروبار کرنا تھا سو اسے بھی ضرورت تھی۔ میری بچیاں تو بڑی ہو گئیں مگر میری تنخواہ صرف چند 100 روپے کے بڑھنے کے بعد وہیں کی وہیں تھی۔ ساتھ ہی اخراجات اور مہنگائی نے بھی ناک میں دم کر کے رکھا تھا۔ کالج وہاں سے دور تھا سو میں نے ان دونوں کو ایک وین لگوا دی۔ وین کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ڈرائیور ایک عورت تھی جو بچیوں کو گھر سے لے جاتی اور گھر ہی آ کر اتارتی۔ کرایہ بھی اس عورت کا بے حد مناسب تھا۔ ان بچیوں نے کالج جانے کے بعد کبھی مجھ سے پیسے نہیں مانگے تھے۔ جب بھی میں انہیں پیسے دینے کی بات کرتی تو وہ کہتی کہ استانی ان سے پرچے چیک کرواتی ہے اور بدلے میں پیسے دیتی ہے، اسی لیے انہیں پیسے نہیں چاہیے۔ مجھے اپنی بچیوں پر بہت فخر ہوتا کیونکہ روز ہی وہ تھوڑے بہت پیسے مجھے بھی لا کر دیتی تھی۔ روزانہ گھر واپسی پر ان کی کمر اور ٹانگوں میں بہت درد ہوتا تھا اور وہ آتے ہی سو جاتی تھی۔ پہلے چند دن تو میں نے تھکاوٹ سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن یہ تو روز کا معمول تھا۔ مجھے اب حیرت ہونے لگی کہ بھلا ایسی کون سی تھکاوٹ ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور 3 ماہ سے مسلسل ان کے سر چڑھی ہوئی ہے۔ بچیاں پہلے جو تھوڑا بہت کام کر لیتی تھیں اب تو وہ بات بالکل ہی ختم ہو گئی۔ سارا دن بے ہوشی کی حالت میں نیند پوری کرتی رہتی ہیں۔ اوپر سے عجیب بات یہ تھی کہ 3 ماہ سے ان کی استانی کے پرچے ہی نہیں ختم ہوئے تھے اور وہ روز انہیں کچھ نہ کچھ پیسے دے دیتی تھی۔ اب مجھے پیسوں والی بات پر شک ہونے لگا تو میں ان کے کالج چلی گئی، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بچیاں تو کالج آتی ہی نہیں۔ یہ سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے کہ کالج نہیں جاتی تو کہاں جاتی ہیں؟ میں نے پرچوں والی بات پوچھی تو استانیہ ہنسنے لگی کہ بھلا ابھی کالج میں آئے ہوئے 3 ماہ ہوئے ہیں ان بچیوں کو، تو ہم کیوں ان سے پرچے چیک کروا کے اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالیں گے؟ وہ پوری رات میں جاگتی رہی، مجھے کسی پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ بچیوں سے میں نے کچھ نہیں پوچھا کہ شاید وہ مکر جاتی۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا چاہتی تھی۔ نہ جانے جب آپ کسی شے کا انتظار کرتے ہیں تو وہ اتنی دور کیوں ہو جاتی ہے۔ وہ صبح بھی بہت مشکل سے ہوئی تھی۔ میں نے بڑی بیٹی کو چھٹی کروائی کہ آج میری جگہ ڈے کیئر تم چلی جاؤ۔ میری بات پر وہ ہچکچائی مگر پھر چلی گئی۔ میں نے اس کی جگہ نقاب اوڑھا اور چھوٹی بیٹی کو لیے گاڑی میں آ بیٹھی۔ میری تو جان نکل گئی جب عورت نے آدھے راستے میں وین روک دی اور مجھے آصفہ، میری بڑی بیٹی، سمجھ کر ایک پیالہ تھمایا۔ میں ہونک بنی اس پیالے کو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی بیٹی کو کچھ بھی بولنے سے منع کر رکھا تھا اور وہ اضطرابی حالت میں بار بار انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ جاؤ آصفہ، اور ہاں کوشش کرنا آج زیادہ بھیک مل جائے تو میں تمہارے پیسے بھی بڑھا دوں گی۔ بس یہ بات تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ میں نے فوراً سے نقاب پلٹ دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ عورت تقریباً اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑی۔ میرے پاس نوکیا کا چھوٹا موبائل تھا جسے دکھاتے ہوئے میں نے کہا، مجھے سچ سچ بتا دو ورنہ میں ابھی پولیس کو فون کر دوں گی، اور اگر میں نہ بھی کر سکی تو میری بڑی بیٹی گھر میں موجود ہے، وہ فون کر دے گی، اس لیے ہمیں بغیر کوئی نقصان پہنچائے سب حقیقت بتاؤ۔ میری بات پر وہ چند لمحے بے چینی سے اپنے لب کاٹتی رہی مگر نہیں بولی۔ تبھی میری چھوٹی بیٹی بول اٹھی، امی یہ عورت ہمیں ڈراتی ہے کہ اگر ہم نے اس کے لیے بھیک نہ مانگی تو وہ گنڈوں کو بھیج کر آپ کو مروا دے گی، اور یہی ہمیں روز تھوڑے سے پیسے بھی دیتی ہے۔ ہم دونوں کو روزانہ مختلف سگنل پر اتارتی ہے اور ہم پورا دن اس کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ واپسی کے ٹائم پر یہ ہمیں گھر چھوڑ دیتی ہے۔ چھوٹی بیٹی کی بات سن کر مجھ میں سکت ہی ختم ہو گئی کہ میں کچھ کر سکوں، لیکن شکر اسی لمحے میں نے پولیس کو فون کیا، مگر تب تک وہ میرے بال بری طرح نوچ چکی تھی۔ دوسری جانب سے پولیس نے بھی فون اٹھایا تو چھوٹی بیٹی نے انہیں تمام صورتحال بتا دی۔ اس عورت نے جلدی سے ہم ماں بیٹی کو گاڑی سے باہر دھکا دے کر نکالا اور گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گئی۔ پولیس کو گاڑی کا نمبر معلوم تھا اور شام تک وہ عورت سلاخوں کے پیچھے تھی۔ گھر آ کر میں دونوں بیٹیوں سے بہت ہی زیادہ خفا ہوئی اور انہیں بری طرح ڈانٹا کہ ماں اگر ان پڑھ جاہل ہے تو کیا اسے نہیں معلوم ہوگا کچھ بھی؟ تم دونوں پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اس عورت سے ڈر کر بھیک مانگتی رہی۔ وہ کام جو تمہاری ماں نے اپنی ساری زندگی نہیں کیا وہ تم دونوں نے کرتے ہوئے ایک پل نہ سوچا کہ جب مجھے معلوم ہوگا تو مجھ پر کیا گزرے گی۔ میری باتوں پر دونوں بیٹیاں ہی رو رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر بار بار میرا دل پسیج رہا تھا، مگر مجھے سختی سے ان کی حوصلہ شکنی کرنی تھی۔ آج انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو کل نہ جانے کیا کیا کر سکتی ہیں۔ جب میں ڈانٹ کر تھک گئی تو وہ دونوں میرے پاس آئیں اور بڑی بیٹی کہنے لگی، امی ہم پڑھی لکھی ہیں، باشعور ہیں، لیکن ہمارے گھر کے حالات بھی تو ہمارے سامنے ہیں نا۔
ہم پورا پورا دن آپ کو بچوں کو سنبھالتے، ان کا گند صاف کرتے دیکھتے ہیں، جس سے ہمارا دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے اسی لیے کیا کہ گھر کے کچھ اخراجات پورے ہو جائیں گے، شاید ہم آپ کا کچھ بوجھ بانٹ سکیں۔ مگر ہمیں معاف کر دیں امی، ہم غلط تھے، ہم نے آپ کا اعتبار توڑا ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ابو کا خواب ضرور پورا کریں گے اور بہت زیادہ پڑھیں گے۔ آئندہ آپ کو ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ وہ دن اور آج کا دن میری بچیوں نے بہت محنت کی، اور یہ سچ ہے کہ خدا محنت کا صلہ کبھی نہیں مارتا۔ آج میری دونوں بیٹیاں ہی کامیاب ڈاکٹر ہیں، شکر الحمدللہ۔